والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد. محترم سامان حضرات، آج کے اس درس میں جس نبی کے تعلق سے میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک انسان نے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ یا بچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے واقف ہوں. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے نام سے ہی قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی، جسے میں عرب سورہ کہتے ہیں. سورہ نازل کیا سورہ یوسف کے نام سے. 12 نمبر کی سورت ہے یہ. شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند، یہ تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. یہی خواب اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابا، میں نے کل ایک عجیب خواب دیکھا جس میں کیا دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے یوسف، اس خواب کا ذکر تو کبھی کسی سے نہ کرنا، خصوصی طور پر تیرے بھائیوں سے بالکل بھی نہیں. کل کے درس میں ہم نے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. کل ان کے 12 بیٹے یوسف اور بنیامین کو ملا کر، پہلی بیوی سے کچھ بچے اور کچھ لونڈیوں سے ان کے بچے ہوئے، اور آخر میں جو ان کی بیوی راحل تھی ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک یوسف علیہ السلام، دوسرا بنیامین. یوسف علیہ السلام کی ماں بنیامین کو پیدا کرتے ہی زچگی کے وقت میں ہی انتقال کر دیتی ہیں، تو یہ 2 بچے یوسف علیہ السلام اور بنیامین بغیر ماں کے ہو جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں زیادہ رہتی ہے، کیونکہ بن ماں کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بھی تھے یہ عمر میں، اس حساب سے باپ ان کو زیادہ چاہتے تھے. یہ بات جو باقی کے جو 10 بیٹے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. ان کو ایک طرح کا حسد آنے لگا کہ ہمارے باپ ہم سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں اور اس کے چھوٹے بھائی کو چاہتے ہیں. یہ حسد اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کر لیا. پلاننگ کر لی کہ ہم اسے قتل کر دیں گے تاکہ باپ کی توجہ ہمارے اوپر آ جائے، باپ ہمیں زیادہ چاہنے لگ جائے. ایک موقع تلاش کر رہے تھے. آخرکار ایک وقت آ گیا جب پڑوس کے گاؤں میں کچھ میلہ لگا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی عمر میں بڑے تھے، ان سے طاقت و قوت میں بڑے تھے. یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، اے ابا، آپ یوسف کو آپ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اسے ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کا موقع ہی نہیں دیتے. ارے ہم اس کے بھائی ہیں، ہم دشمن تھوڑی ہیں اس کے، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، کہیں سیر کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ابھی پاس کے ہی گاؤں کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے بھائی اس میلے میں شریک ہو اور کچھ موج مستی کر لیں، کچھ انجوائمنٹ کر کے آتے ہیں. یعقوب کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو بخوبی علم تھا کہ میرے 10 بچے یوسف اور بنیامین کو نہیں چاہتے، کیونکہ میری محبت ان 2 بچوں پر زیادہ ہے. تو یہ تمام جو بڑے بچے ہیں میرے، وہ ان 2 بچوں سے حسد کرتے ہیں. ان کو علم تھا. کہتے ہیں یعقوب، نہیں بات ایسی ہے، وہ 2 بن ماں کے بچے ہیں، لہٰذا چھوٹے ہیں عمر میں، مجھ سے ان کو دور رکھا نہیں جاتا. تم جانا ہے تو جاؤ، انجوائے کر کے آؤ، لیکن بچے میرے پاس ہی رہیں گے.
کہتے ہیں کہ ابا آپ ہمیں بھروسہ کر کے تو دیکھیے آپ کیوں اتنا ہی کرتے ہیں، اس کے سگے بھائی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بہلا کر پھسلا کر منوا کر ایسے ویسے کر کے ان تمام بھائیوں نے یوسف اور بنیامین کو لے جانا سوچا۔ بنیامین کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن یوسف کا ذکر خاص طور پر ذکر ہے، ہو سکتا ہے بہن بہت چھوٹے ہو۔ بہرحال ہوتا یہ ہے محترم سامعین حضرات، یوسف علیہ السلام کو یہ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو میں تو منع ہی کر رہا ہوں، پھر بھی اگر تم اسے لے جا رہے ہو تو یاد رکھو اس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور جس طریقے سے امن و سلامتی کے ساتھ اسے تم لے جا رہے ہو ویسے ہی امن و حفاظت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تمہیں یہاں پر لا کر اسے میرے حوالے کرنا ہے، بہت دیکھ کر تم اس کو لے کر جاؤ۔ بچے کہتے ہیں اے ابا فکر نہ کریں، ہم پر بھروسہ کریں، ہم یوسف کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسا آپ خیال رکھتے ہیں۔ یہ تسلی دے کر، ایسا بھروسہ دلا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب لے جاتے ہیں محترم سامعین حضرات، کچھ دور جانے کے بعد میں کیا کرنا ہے آپس میں پھر سے مشورہ کرتے ہیں۔ کچھ بھائی کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جان سے مار دیں گے، کوئی کہتا ہے اس کو ختم کر کے کہیں دفنا دیں گے۔ ان میں سے ایک تھا جو کہ ان کے بھائیوں میں سے تھا، لیکن وہ قتل اور ختم کرنے پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا بلکہ اسے برا سمجھتا تھا، لیکن بھائیوں کی جو میجورٹی تھی ان کے سامنے اس کی کچھ نہیں چلتی، تو اس لیے اس نے کہا کہ مارنا کیا ہے، ہمیں تو باپ کی محبت حاصل کرنی ہے، اس کو باپ سے دور کر دیں گے تو ختم ہوگی بات، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، قتل کیوں کرتے ہو، اس کو بہرحال باپ سے دور کرنا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، یہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اگر پھینک دینے کے بعد کنویں میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی قافلہ پانی کی تلاش میں آ کر اس کو لے گیا تو وہ قافلہ جانے یہ بچہ جانے، ویسے بھی تو خوبصورت ہے یہ، تو قافلہ لے جا کر اسے کچھ نہ کچھ کر دے گا، بہرحال ہمارے باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا اور ہمارا کام سکسیس ہو جائے گا۔ یہ اس بھائی کی رائے تھی تاکہ اس کی جان بچایا جا سکے۔ اس کے دل میں تھا نہیں کہ یوسف کو ختم کرے یا پھر اسے کچھ برائی پہنچے، اسے کچھ نقصان پہنچے، یہ نہیں چاہتا تھا وہ، لیکن میجورٹی ایسی تھی کہ اس طرح دور کرنے کی ان کی بات ہو رہی تھی، تو کم سے کم اتنا تو میں کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر کہتا ہے، پھر بھی منع ہی کرتا ہے کہ دیکھو تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا میجورٹی ویسی تھی کہ یوسف کو ختم کیا جائے یا کم سے کم دور کیا جائے، تو لاسٹ میں بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان صحیح یہ سوچ کر وہ بھائی بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور یہ رائے دیتا ہے کہ بھائی تم اس کو دور کر دو، نہ کہ اسے قتل کرو، اسے مت مارو۔ تو تمام بھائیوں کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اسے ہم کنویں میں ڈال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان تمام بھائیوں سے کم طاقت والے تھے، کمزور تھے، وہ بڑے بڑے بھائی تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، تو لہٰذا کیا کرتے ہیں، ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں اور ان کی قمیض لے لیتے ہیں، شرٹ جو ان کا ہے لے لیتے ہیں۔ جب شرٹ لیتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں، ایک پرندے کو مار کر اس کے خون کو ملاتے ہیں، شرٹ کے اندر خون اچالتے ہیں، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر سب کے سب بھائی رونے کا ناٹک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا بات ایسی تھی، ہم لوگ سب حفاظت سے ہی جا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ کھیل ہم کھیل رہے تھے تو یوسف تھوڑا اکیلا ہو گیا، ہم کھیل کے اندر مشغول ہو گئے، بزی ہو گئے، تو ایک بھیڑیا آیا، لانڈرا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور اس کی نشانی میں ہم یہ اس کا شرٹ لے کر آئے، اس کا کرتا لے کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام پہلے سے پریشان تھے، ان کو اندازہ تھا کہ ایسی حرکت ضرور کریں گے، اب کیا کرتے، بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہتے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سے نہ ہو پائے گا اس کی حفاظت، تم اسے زیادہ کیئر نہیں کر سکتے، اور ایسے حادثے کی مجھے امید ہی تھی کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو ہی گیا، تم نے میرے آنکھوں کے تاروں کو دور کر دیا، تم نے میری یوسف سے تم مجھے دور کر دیے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، بس افسوس ہی کرتا ہوں اور صبر ہی کروں گا، اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تم جو ایک کہانی بنا رہے ہو کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، میں اسے نہیں مانتا، میں بس صبر ہی کرتا ہوں، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام ہے، ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے جو کہ کچھ پھل اور فروٹ کا دھندا کرتا تھا، جو پستہ بادام وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈرائی فروٹس کہتے ہیں،
ایسی چیزوں کا وہ دھندا کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ تو یہ تجارتی قافلہ وہاں سے جاتا ہے تو کنویں پاس دیکھتے ہیں کہ پانی وہاں پر مل سکتا ہے، تو کنویں کے اندر ڈول ڈالتے ہیں، کہ پانی کا جو نکالنے کا جو چیز ہوتا ہے، مشکیزہ ہو یا ڈول ہو، وہ ڈالتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کر اوپر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی کی جگہ تو خوبصورت سا بچہ آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، جوانی میں بھی خوبصورت تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لڑکپن کے اندر وہ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ڈول ڈالنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ وہی اتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے، ضرور ہم اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس دور میں اکثر کیا تھا محترم صاحب حضرات کہ اکثر غلام اور لونڈی کا دور تھا۔ آدمیوں کو، عورتوں کو، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے یا بچے، ان کو بیچنے کا خریدنے کا معاملہ تھا۔ جس طریقے سے آج ہم بیل گائے جانور خریدتے اور بیچتے ہیں، اور اس کے لیے خاص طور پر یہاں پر بازار لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ تالی کوٹ یا پھر مدی بہار کے اندر جو ہمارے جانوروں کا بیپار ہوتا ہے، جمعرات کے دن مدی بہار میں ہوتا ہے، کوڑیکل میں منگل دن ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہاں پر بازار رکھتے تھے جہاں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے نوجوانوں تک بیچا خریدا جاتا تھا، جنہیں غلام اور لونڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اگر ہم اس خوبصورت لڑکے کو بیچنے کے لیے جائیں تو ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ آ سکتی ہے، اچھا خاصا پیسہ مل سکتا ہے ہمیں۔ یہ سوچ کر اسے، اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں نزدیک شہر مصر پڑتا تھا۔ تو جب مصر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تب ہی اللہ تعالیٰ نے الہام یا ایک وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی، اے یوسف تم یہ مت سمجھنا کہ تم اس کنویں کے اندر ڈوب کر مر جاؤ گے، بلکہ ہم تمہیں ضرور اس کنویں سے، اس اندھیرے سے نکالیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک طرح کا الہام ہو گیا تھا ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی یہ بات۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان کی بولی لگائی جاتی ہے۔ تو اس خریداروں میں سے ایک خریدار جو کہ شاہ مصر کا جو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا جو وزیر ہے، وہ وزیر اس بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے خرید لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ محترم صاحب حضرات، میرے خیال سے 15 منٹ ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد ان کی کیسی لڑکپن سے جوانی ہوتی ہے عمر، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ہی نصیحت والی اور بہت ساری عبرت والی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے درس میں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو نصیحت رکھی ہے ان نصیحت کو مجھے آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔